نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ثم آمين۔ اچھا جناب، ہم نے سورہ آل عمران پچھلے لیسن میں کمپلیٹ کی تھی، اور ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کا ایک بڑا کلوز لنک ہے، اس میں کئی ایک کنیکشنز ہیں۔ وہ میں نے یہ جو ویڈیو ہے اس میں لنک ساتھ میں ڈال دیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اسے پچھلی ویڈیو میں۔ دوسرا، یہاں پر سورہ آل عمران میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرسچنز کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں تذکرہ ہوا تھا، جیسے سورہ بقرہ میں یہود کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی، اسی طرح سے سورہ آل عمران میں کرسچنز کے بارے میں ڈسکشن ہوئی۔ اور انہوں نے جو ایک عقیدہ اپنا چینج کر لیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بیان کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ڈیٹیل میں سمجھایا ہمیں کہ کس طرح سے وہ ایک میریکل تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور پر کیسے پیدا کیا، اور ان کی جو مثال ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دی۔ تو آیت نمبر 79 اور 80 اگر آپ اس میں دیکھیں سورہ آل عمران، تو اس کا کرکس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، اور ایک طرح سے آپ کو جو اس میں پورا میسج دیا گیا ہے اس کو شارٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہم نے دیکھا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر یا کسی انسان کے لیے، آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ، کہ اس کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع ہو جائے کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما تدرسون، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اور وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کی کتاب سکھاتے تھے اور خود بھی اس کو پڑھتے تھے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ یہ بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہیں فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ تو یہ ایک چیز جو ہے، یہ آخر میں چاہوں گی اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 79 اور 80 اور سورت آل عمران، جس کے اندر ایک دائی اور ایک نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اگین جو نبی کا مشن آگے لے کے چلتے ہیں، ایک دائی، اس کے ڈی این اے میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فالوئنگ بڑھاتا رہے، وہ یہ دیکھتا رہے کہ مجھے کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، یا میری مجلس میں کتنے زیادہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، یا مجھے جو ہے میرے طور طریقے کے اوپر کتنے لوگ چل رہے ہیں۔ نبی جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ شیوا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، اور یہی میسج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کے اندر بھی دیا گیا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی بھی آسمانی کتب، ان کے اندر خاص طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ خالص دین فالو کرنا ہے، صرف ایک اکیلے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خاص طور پر اس کی تاکید کی۔ تو سب سے پہلے یہ پہچان لینا کہ کون جو ہے وہ آپ کو صحیح بتا رہا ہے، کون غلط بتا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنا سیلف پریز بہت کر رہا ہے دین سکھاتے ہوئے، یا پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اندھی تقلید کی جائے، جو میرا اوپینین ہے یا میں صحیح کہہ رہا ہوں دوسرا بندہ غلط کہہ رہا ہے، تو آپ کا تھوڑا سا جو ہے ماتھا ٹھنکنا چاہیے، اور آپ نے بعد میں ریوزٹ کرنا ہے اس بات کو کہ ایون انبیاء نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کہی کہ اللہ کو چھوڑ کے میرا بندہ بنو۔ تو اندھی تقلید ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ دس از اے ویری سمپل تھنگ جو کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فیکٹ کے ساتھ پروو کیا ہے قرآن میں، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی چیز کو پروف کیے، کوئی دلیل دیے، وہ لوگ جو ہے وہ ان کی اندھی تقلید کریں۔ آپ نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ کسی کو اگر آپ نے بات بتانی ہے یا سمجھنی ہے، یا کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم جا کے اس سے کہو ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لے کے آؤ، اپنا پروف لے کے آؤ۔
کس وجہ سے تم یہ بات کر رہے ہو؟ تو ہمارے لیے بڑی ساری گائیڈنس ہے اس سورہ کے اندر، اور سورہ نساء جو ہے آگے جو شروع ہونے والی ہے اس کے اندر بھی یہ معاملات کا یہ کنٹینیو بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے جو مسائل ہیں، خواتین سے ریلیٹڈ ایک پوری کی پوری سورہ بنا دی گئی۔ اور آغاز اس کا کس طرح سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ خطبہ نکاح کے اندر یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پڑھا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور اسی اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ والارحام، اور قطع رحمی سے بچو، یعنی آپس کی رشتہ داریوں کو نہ توڑو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے، تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل کو، ایک ایک فیلنگ کو، ایک ایک جو چھپ کے کوئی بات کرتے ہو، وہ کتنے تم آپس میں رشتوں میں پرخلوص ہو، تمہارا دل کتنا آپس میں صاف ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ تقویٰ کی علامت ہے۔ اور خاص طور پہ کوئی رشتہ قائم کرنے سے پہلے اس چیز کا ریمائنڈر دینا یہ اس لیے ہے تاکہ آگے اس رشتے کے قائم ہو کے اور پھر جو اولاد ہوگی، چچا، پھپھی، تایا، خالہ، ماموں، یہ سارے جو رشتے ارحام طے ہوتے ہیں، ان میں ان کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنا یہ تقویٰ کا ایک نشانی ہے کہ ہم اس میں چاہے کوئی ہم سے جوڑ رہا ہے یا کاٹ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو بہترین ان کے ساتھ عمل کے ساتھ رکھیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو، اور حلال اور پاک کے بدلے حرام اور ناپاک کو نہ اختیار کرو، اور اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، حُوبًا کبیرہ، ایک کبیرہ گناہ سے بھی ایک بڑی چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یتیم کا مال کھا جانا۔ اور یتیم جو ہے وہ آپ دیکھیے ایک امانت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو دیے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں یا باپ فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کی سرپرست اگر ان کے مال پہ نظر رکھنے لگیں گے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بری اس کو نیت سے جو ہے وہ لیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، کیونکہ یتیم کا اور تو کوئی نہیں ہے نا جو اس کی سائیڈ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو اپنی سائیڈ پہ رکھا کہ پھر میں بدلہ لوں گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچیوں سے شادی کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری پسندیدہ عورتیں، 2، 3 یا 4 عورتوں سے شادی کرو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اتفاق کرو یا لونڈی سے اپنی ضرورت پوری کرو، یہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی کے مرتکب ہو۔ اب اس آیت کو لے کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ایک حکم میں کنورٹ کر دیا کہ جی یہ تو اسلام میں 3 4 شادیاں جو ہیں وہ کہا گیا ہے اور اس کو کوئی نیکی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یتیم بچیوں کے معاملے کے ساتھ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ یتیم بچیاں جب کوئی ولی ہوتے تھے یتیم بچیوں کے تو وہ ان کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے، اور ظلم کی مختلف فارمز تھیں۔ یہاں پر جو ہے امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، ایک آدمی نے کی ولایت میں ایک یتیم بچی تھی جس کے پاس کھجور کا ایک باغ تھا، اس باغ کی لالچ میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس سے شادی کر لی، نہ اس کے پاس جاتا تھا اور نہ اس کو چھوڑتا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کہ ان کے مال جو ہیں، جیسے پہلے یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے کو ممنوع کیا گیا تھا، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو یتیم بچی ان کی ولایت میں آتی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے اس سے نکاح کر لیتے تھے اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی تھی، تو اس لیے خاص طور پر کہا گیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ کی ایک اور دوسری روایت ہے جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی سب نے روایت کیا ہے کہ یہ اس آیت سے مراد ایسی یتیم بچی ہے جو اپنے ولی کے پاس پلتی ہے اور اس کے مال میں شریک ہوتی ہے اور خوبصورت بھی ہوتی ہے، اس کا ولی اس سے شادی کر لیتا ہے، کر لینا چاہتا ہے، لیکن مہر مثل نہیں دیتا، یعنی کہتا ہے کہ یہ تو میرے گھر ہی پل رہی ہے تو میں اس کو مہر کیوں دوں، اور وہ ایسے ہی اس سے شادی کر لیتا ہے۔ ایسے آدمی کو حکم دیا گیا کہ مناسب مہر یا تو دو، یا پراپرلی اس کے ساتھ شادی کرو، یا پھر کسی اور سے شادی کر لو، ٹھیک ہے۔
اور پھر یہ زیادہ، ایک سے زیادہ نمبر جو یہاں پر 4 کے اوپر فکس کیا گیا، آپ دیکھیے کہ عرب میں اس سے پہلے انلمیٹڈ شادیوں کا تصور تھا، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو ایک طرح سے یہ جو ہے عرب معاشرے میں 4 پہ فکس کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ایک مشکل چیز تھی۔ جیسے ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے نا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یعنی یہ کن لوگوں کو یہ آیت بتائی گئی تھی، تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب تم ایک سے زیادہ سے شادی کر سکتے ہو تو یتیم بچیوں کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ ٹھیک، اور پھر یہ کہ آخری جو حدیث ہے جو تیسری ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ آیت سے مراد ایسی یتیم بچی ہے جو اپنے ولی کے پاس پلتی ہے، اس کے مال میں شریک ہوتی ہے، لیکن اس کا ولی اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا اور نہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی شادی کسی اور سے کر دے، اس ڈر سے کہ شوہر مال میں اس کا ساتھ شریک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے فعل سے منع کیا۔ لانگ ورڈز شارٹ اگر اس کو کہا جائے کہ بیسکلی یتیم بچیوں کے جو حقوق ہیں ان کو سیکیور کیا گیا، اور ان کی زندگی کی جو ویلیو ہے اس کو ظاہر کیا گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو جدھر مرضی جو ہے وہ کھوٹے سے لگا دو اور ان سے خود شادی کر لو۔ اور یہاں پر اس کانٹیکسٹ سے یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر بخوشی دو، خوشی خوشی دو، وہ تمہارا بوجھ نہیں ہونا چاہیے تمہارے اوپر۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے خوشی اور رغبت کے ساتھ کھا لو، یعنی کہ اگر وہ خود سے کہیں، زبردستی جو ہے وہ کسی بھی خاتون سے اس کا مہر معاف نہیں کرایا جا سکتا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کی نیت ہی نہیں ہوتی اس کو مہر دینے کی، تو وہ عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مرد جو ہے اس کے لیے زنا لکھا جائے گا، حرام ریلیشن شپ لکھا جائے گا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے عورتوں کے حقوق کی، آپ یہ سوچئے، اور کہاں تو ہمارے معاشرے میں کیسے ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے بچیوں کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور اپنا مال کم عقلوں کے حوالے نہ کرو جسے اللہ نے تمہارا ذریعہ معاش بنایا ہے، اور اس میں سے ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے رہو اور ان سے نرم لہجے میں بات کرتے رہو۔ دیکھیے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مثلاً یہ کہ کوئی بچے ہیں یا یتیم بچے ہیں جو آپ کی نگرانی میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشلی سمارٹ نہیں ہیں، یہ اڑا دیتے ہیں پیسے بغیر وجہ کے اڑاتے ہیں، تو پھر ان کو جو ہے وہ مال اللہ تعالیٰ خاص طور پر کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہدایت کی کتاب ہے یہ، لیکن ہمارے فائنینشیل میٹرز کے بارے میں اور ہماری جو جمع پونجی ہے مال، اس کو سیکیور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری آیات بتائی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو مال کو ضائع نہ کرتے رہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کے سمجھ بوجھ کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغت تک پہنچ جائیں، یعنی میچور ہو جائیں، بالغ ہو جائیں۔ اگر تمہیں ان کی ہوش مندی کی طرف سے اطمینان ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور فضول خرچی کر کے ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی جلدی اسے نہ کھا جاؤ، اور جو مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو محتاج ہو وہ اپنی مناسب مزدوری کے مطابق کھائے، پھر جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہو، پراپرٹی واپس یتیموں کو دی جا رہی ہو، تو وٹنسز لے کے آؤ کہ کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو واپس ہی نہیں کیا، یا اتنا کم تھا یا زیادہ تھا۔ اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا کہ رجسٹر بنا کے رکھا جائے، اگر غریب ہیں اور ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے تو پھر یہ پتہ ہو کہ کتنا انہوں نے اسپینڈ کیا ہے یتیموں کے اوپر آل تھرو دا لائف۔ والذین والدین اور قریب رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے، اور والدین اور قریب رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یہ تو اٹ کیم ایز اے شاک فار دا عربس، وہ تو شاکڈ ہو گئے کیونکہ عورتوں کو تو وصیت سے دینے کا کوئی ٹرینڈ تھا ہی نہیں، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ عورتیں بھی کیا اس کے اندر ترکے میں شامل ہوں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کتنی زیادہ یہاں پر احکامات رکھے کہ وصیت کے اندر بھی عورتوں کا حصہ ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصے جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یعنی وصیت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ شرعی حکم ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور اگر تقسیم میراث کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد انہی یتیموں کی طرح اپنی کمزور اولاد چھوڑ کر جاتے تو ان کے ضائع ہو جانے کا انہیں کیسا خوف لاحق ہوتا، یعنی مرتے وقت ان کو کتنا ڈر ہوتا کہ میرے چھوٹے بچے جو یتیم ہیں ان کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے۔
تو اب اگلے جو تمہارے رشتہ دار یتیم ہیں ان کو دیکھ کے بھی تمہیں یہ فیلنگ ہونی چاہیے، بس وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ تو اس وقت جو ہے جب بٹوارا ہو رہا ہو تو تب خاص طور پر جو ہے وہ تھوڑا بہت کسی کو دے دینا، ان لوگوں کو بھی شامل کرنا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب بھڑکتی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر۔ اب یہاں پر بڑی ڈیٹیل میں وصیت کے حکم ہیں، اور وصیت کی جو تقسیم ہے وہ نہ کرنا انسان کو جہنم کی گہرائی میں لے کے جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی نیکی کرتا ہے، ساری زندگی صحیح راستے پہ رہتا ہے، لیکن آخر میں مرنے سے پہلے جو ہے وہ وصیت غلط کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ جیسے کئی دفعہ کسی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں۔ آگ کرنا اسلام میں حرام ہے، خود سے نہیں کر سکتے یہ چیز۔ پھر اس کے علاوہ اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو پلسرات ہے اس کے اوپر سے گزرتا جائے گا اور اس کو لگے گا بس اب جنت میں انٹر ہونے والا ہے، اور وہ آخری ٹائم پہ نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ یعنی پلسرات پہ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن گزرا جائے گا، تو وہ بالکل انسان کا جو سفر ہے پلسرات پہ سے، وہ انسان کی زندگی کی عکاس ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی عکاسی کرے گا۔ تو یہ ڈیٹیل وصیت کا حکم ہے، اور جس کو کہ نمبر 1 خاص طور پر کہا گیا کہ وراثت کی یہ تقسیم میت کی وصیت کی تنفیذ یا اگر اس پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے میت کی وصیت کی تنفیذ؟ کہ 1/3 جو مال ہے اس پہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، مثلاً اگر کسی چیریٹی کو دینا ہے یا کوئی اور پور رشتہ دار ہیں جو کہ اس کی لیگل جو ورثاء ہیں ان میں نہیں آتا، تو ان کو دے سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض جو ہے وہ ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ انسان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ قرض ادا اس کا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ صحابہ کرام جن کی ڈیتھ ہوئی ان پر قرض تھا، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ کئی لوگوں کا پھر وہاں پر اسی وقت قرض ادا کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھ دیں۔ سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے کہ فائنینسز انسان کے کلیئر ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کردہ حدوں کو تجاوز کرے گا، یعنی یہ جو وصیت ہے یہ ایک حد ہے، تو جو اس کو توڑے گا اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو جو زندگی میں تو انسان صدقہ خیرات کر سکتا ہے، لیکن عین مرنے کے وقت جو ہے وہ جلدی جلدی مال کو بانٹ دینا، اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے ٹائم پہ پھر وہ جو ورثاء کا مال ہو جاتا ہے وہ اس کا حق نہیں رہتا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں، یعنی اللیگل ریلیشن شپس میں چلی جائیں، شوہر کو چھوڑ کے اور مردوں کے ساتھ ان کے ریلیشن شپس ہو جائیں، تو ان پر 4 مرد گواہ لاؤ۔ یعنی کہ یہ برائی جو ہے وہ اتنی کامن ہو جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہو۔ اور یہ جو گواہ ہے، یہ اس کی ڈیٹیل آپ سورہ نور میں پڑھیں گے۔ یہ جو تھا حکم یہ پہلے آیا تھا، اس کے بعد اس حکم کے بعد سورہ نور میں جب حکم آیا تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ حکم جو ہے وہ باقی نافذ نہیں رہا تھا، لیکن گواہوں کا 4 گواہوں کا جو حکم تھا وہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ 4 گواہ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے وہ فعل ہوتے ہوئے دیکھا خود، یہ نہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ وہ کمرے میں گئے تھے اکیلے یا فلاں جگہ اکیلے گھوم رہے تھے، یہ گواہی کنسیڈر نہیں ہوتی۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر، اور آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی ہوگی کہ یہ گواہی بھی بڑی خطرناک ہے، کہ کوئی اگر جھوٹی گواہی ان میں سے دے رہا ہے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ تو 4 مرد گواہ لاؤ، اور اگر گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو۔ یعنی عورت کا جو پہلا حکم آیا تھا، جو سزا تھی کہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا تاکہ یہ بے حیائی کا کام، یہ انڈیسنسی معاشرے میں نہ پھیلے، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اور راستہ کیا تھا پھر؟ سنسار کرنے کا حکم جو سورہ نور میں ہے۔ اور تم میں سے جو 2 افراد ایسا کریں تو انہیں ایذا دو، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، یعنی ان کو پھر اگنور کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اگر وہ توبہ کریں گے تو پھر ان کو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔
انما التوبۃ علی الذین للذین یعلم علی اللہ للذین یعلمون السوء بجہالۃ، اللہ کے نزدیک صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ جان بوجھ کر گناہ پہ اصرار نہیں کر رہے، بلکہ غلطی سے گناہ ہو گیا، اس وقت ایموشنز جو ہے وہ قابو میں نہ رکھ سکے اور یہ غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد فوراً ہی ساتھ ساتھ توبہ کر لی، جلد توبہ، تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت سامنے نظر آتی ہے تو کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو کفر میں مر گئے ان کے لیے بھی کوئی مقصد نہیں مانگ سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے نیو مسلم جو ہیں، وہ میں نے ان کی کرب دیکھا ہے آنکھوں میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے لکی ہیں، کم از کم آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت تو کر سکتے ہیں نا۔ کہ ہمارا سوچیں کہ ہم تو اپنے والدین سے اتنی محبت کے باوجود بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کفر پر ہی موت ان کو آ گئی تھی۔ سو یہ ایک چیز جو ہے بڑی ضروری ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کو ہدایت کا پیغام دینا ہم پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ان کی فریڈم کا حق۔ کہ پہلے زمانے میں عرب میں، اور ابھی بھی آپ دیکھیے انٹیریئر جو علاقے ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہوئی تو اس ڈر سے کہ کہیں وہ اور لوگ جو ہے اس کے مال میں حصے دار نہ ہو جائے، اس کے زبردستی شادی کرا دی جاتی ہے، کبھی دیور سے یا کسی اور سے شادی کرا دی جاتی ہے، تو اس سے خاص طور پر سختی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور انہیں اس لیے نہ روک کے رکھو تاکہ تم نے انہیں جو دیا تھا اس میں سے کچھ واپس تمہیں مل جائے۔ یعنی کہ طلاق ہو رہی ہے لیکن ان کو چھوڑ نہیں رہے کہ جو انہوں نے گفٹ دیا تھا، کوئی گھر ان کے نام کیا تھا، گاڑی ان کے نام کی تھی، وہ ساتھ لے جائیں گی۔ یہ بھی خاص طور پر اس کو منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی انلیگل ریلیشن شپ میں عورت جا رہی ہے اور وہ اپنا چال چلن چینج نہیں کر رہی ہے، تو اس کیس میں پھر خاص طور پر یہ حکم ہے کہ بغیر مہر دیے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں تو ایون جو طلاق دی جاتی ہے اس کے مسائل میں سورہ بقرہ میں ڈیٹیل میں آیا تھا کہ اگر ان کا جو مہر ہے وہ تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن جو گفٹس دیے ہوئے ہیں وہ بھی وہی رکھیں گی، وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کرنا چاہو تو ان میں سے ایک کو مال کثیر دیا تھا تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم وہ مال اس پر بہتان باندھ کر سری گناہ کر لینا چاہتے ہو؟ یعنی اگر تم نے غلط جھوٹ بولا کہ اس کی تو کسی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، میں اس لیے اس کو حق مہر نہیں دے رہا یا یہ چیز واپس لے رہا ہوں اس سے، تو پھر یہ ایک بہت بڑا بہتان ہوگا، اور اس کا جو ہے وہ وبال آئے گا انسان پہ۔ اور وہ مال تم کیسے لوگے حالانکہ تم دونوں آپس میں گوشہ نشینی میں مل چکے ہوئے ہو؟ یعنی تمہارا آپس میں ایک ریلیشن شپ تھا انٹیمیٹ، اور انہوں نے تم سے بہت سے سخت عہد و پیمان لے کے رکھا تھا، یعنی تم نے پرومیسز کیے تھے، تمہارے اندر ایک محبت تھی یا گانگت تھی، تم نے اتنے سال ساتھ گزارے تھے، تو اب خالی مات کے پیچھے جو ہے وہ بدکاری کا الزام تم عورت پہ لگاؤ گے صرف اس لیے کہ ان سے ہتھیار لو؟ یہ ہرگز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو عورتیں تمہارے باپوں کی منکوحہ تھیں ان سے نکاح نہ کرو الا یہ کہ جو گزر چکا، یہ بدکاری ہے اور غضب کا موجب ہے اور بدترین شیوا ہے۔ یعنی ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے کہ باپ کی جس سے شادی ہوئی ہوئی تھی تو باپ کی ڈیتھ کے بعد اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں، یعنی رضائی بہنیں ہیں وہ کہ جن کے مدر کا دودھ پیا ہوا ہو نا، ان سے بھی۔ اب یہ حرام رشتے کون سے ہیں؟ یعنی جن سے شادی حرام ہے، نکاح حرام ہے، وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری گود میں پرورش تمہاری ان بیویوں کی تمہاری گود میں جو ان بیویوں کی لڑکیاں جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو، اگر تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی تو ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں اور دو بہنوں کو جمع کرنا بھی منع ہے۔
لیکن جو عہد جاہلیت میں گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ چند ایک رشتے جو ہے حرام رشتے بتائے گئے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا، جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور کیٹیگری آ گئی پارہ نمبر 5 کی، والمحسنات من المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تم پر حرام کر دی گئیں شوہر والی عورتیں۔ یہ شوہر والی عورتیں کون ہیں؟ who are protected by نکاح، یعنی محسنات جو ہے وہ قلعے بند، کسی جو قلعے میں بند ہوتے اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن مل گئی ہے ان کے نکاح کی وجہ سے۔ اب ان سے جو ہے کوئی ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ یہ دوستیاں نہیں کرے گا، اور نہ ہی کچھ سوچے گا کہ میں ان سے شادی کر لوں، یا کسی طرح سے ان سے جو ہے وہ طلاق ہو جائے اور میں ان سے شادی کر لوں۔ تو یہ چیز سختی سے منع کی گئی۔ خاص طور پر آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم تھی جن کو لوگ تھے جو جادو سیکھتے تھے اس کام کے لیے۔ کس سے سیکھتے تھے، کسی کو یاد ہے؟ ہاروت ماروت، دو فرشتوں سے سیکھتے تھے، اور ان کا خاص طور پر پرپس یہ ہوتا تھا کہ شوہر بیوی کے درمیان طلاق دلوا دیں، اور وہ مورلی اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ ان کی کوشش ہوتی کہ ان دونوں کی ہسبینڈ وائف کے جو ہے وہ سیپریشن ہو جائے، الگ ہو جائیں، اور میں اس عورت سے نکاح کر لوں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ مگر وہ عورتیں جو جنگ کے بعد تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، اللہ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا گیا۔ اگین یہ شروع اسلام کی صورت ہے جس کے اندر غلامی جو ہے اس کا تصور ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ معاشرے میں بہت انگرینڈ تھی، بہت ساری جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور اس کے رزلٹ میں جو قیدی ہوتے تھے وہ کسی جیل میں نہیں رہتے تھے بلکہ لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے۔ تو مرد اور عورتیں جو غلام ہوتی تھی، کنیزیں ہوتی تھی، کنیزوں کو ایک خاص سٹیٹس دیا جاتا تھا جو مالکن سے نیچے تھا، لیکن ان کی جو فزیکل نیڈز ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک فزیکل ریلیشن شپ جو تھا وہ اس ٹائم پر جائز تھا۔ اچھا جی، تو اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ بشرطیہ نیت نکاح کی ہو، زنا کی نہیں، بس ان سے جب بحیثیت بیوی تم فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم دو میاں بیوی آپس میں کم زیادہ پر اتفاق کر لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ میں بڑی ڈیٹیل سے کہا کہ مہر جو ہے وہ نکاح سے پہلے دیا جائے گا۔ ابھی آج کل میں کچھ معجل اور غیر معجل اس طرح کی چیز بھی آ گئی ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے کہ جو آپس میں جو ہسبینڈ وائف ریلیشن ہے اس سے پہلے پہلے مہر پورا کا پورا ادا کر دیا جائے۔ اور تم میں سے جو شخص مومنہ آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے کسی سے شادی کر لے، کیونکہ مومنہ جو لونڈی تھی اس ٹائم پر اس کے لیے ہاف حق مہر تھا، یعنی ایک بڑے خاندان کی عورت کے لیے بڑا زیادہ حق مہر رکھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ان کے لیے ایک آسانی دی جا رہی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، اے مومنو تم سب آپس میں ایک ہو، بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے شادی کرو اور ان کا مہر حسب دستور ان کو دو، بشرطیہ وہ پاک دامن ہوں، زنا کرنے والی نہ ہوں، اور پوشیدہ طور پر دوستیاں رکھنے والی نہ ہوں، یعنی بوائے فرینڈز ان کے چھپے ہوئے نہ ہو۔ کیوں یہاں خاص طور پر لونڈیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے خاندانی خواتین کا تو تصور ہی نہیں تھا اس چیز کے کرنے کا، لیکن لونڈیاں جو ہوتی تھیں وہ گھر سے عام طور پر باہر آگے پیچھے جاتی تھیں، بازاروں میں جاتی تھیں، ان سے کام لیا جاتا تھا، کوئی سیل کر رہی ہوتی تھیں، کوئی اور جگہ پر جو ہے وہ تجارت بھی کر رہی ہوتی تھیں، یعنی ان کے ذریعے سے کمائی کرواتے تھے۔ ایک اللیگل جو ٹریڈ تھا جو عربز کرتے تھے اپنے لونڈیوں کے ذریعے سے، وہ یہ تھا کہ وہ ان سے حرام کام کروا کے اس کے پیسے بھی لیتے تھے، جو کہ یہ تو بالکل سختی سے منع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایون شادی اور نکاح کے لیے یہ خاص طور پر بتایا کہ وہ چھپ کے دوست رکھنے والی نہ ہوں۔ اور کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ جو نکاح ہے اس کے ذریعے خاندان نے عمل میں آنا ہے، اور وہ جو بچوں کی تربیت آگے سے ہونی ہے، جب تک کہ خاتون ان اولاد پہ فوکس نہیں ہوگی، اپنے گھر پہ فوکس نہیں ہوگی، وہ ایک فیملی جو ہے اس کو نرچر نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ کم سٹیٹس کی جو لڑکیاں ہیں ان سے تم نے مومنہ لڑکیوں سے شادی کرنی ہے تو یہ خاص طور پر دیکھنا چاہیے
بس جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں آزاد عورتوں سے آدھی سزا دی جائے گی۔ سو اگر ان کے حق مہر آدھی ہے تو پنشمنٹ بھی آدھی ہے۔ لونڈیوں سے شادی کا یہ حکم تم میں سے ان کے لیے جنہیں زنا